أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات سلانے والی صلوات نہیں، جگانے والی صلوات ہوئی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ کسل مندی چہروں سے دھو ڈالیے، تھکن کی شکن پیشانیوں سے مٹائیے، جو بھیجوں وصول کیجئے، جو بولوں لوح دل پہ لکھیے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب اقرار ولایت والوں سے ہے، منکرین سے نہیں۔ میں 2-4 منٹ آپ سے تمہید کے لیے چاہتا ہوں اور پھر میں اپنی منزل، اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ کریم اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے، پچھلے محلے والا دل چاہ رہا ہے۔ کریم اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ ہاں، قرآن ممبر پہ لا سکتے ہو، بڑی شورہ آفاق دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا۔ جو علم کے کچھ موتی چننے کی نیت سے بیٹھے ہیں وہ روش ادراک پہ میرے ہم سفر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرا سینہ کھول دے۔ جو پہنچے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا۔ رب اشرح لی، پالنے والے کھول دے سینہ۔ 73 فرقے کے علماء نے یہی ترجمہ لکھا، کھول دے، کھول دے۔ نمک حرامی کی اس سے بڑی بدترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جب موسیٰ کے لیے شرح صدر ہو تو سینہ کھولنا لکھتے ہو، جب محمد کی طرف نسبت ہو تو سینہ چاک کرنا لکھتے ہو۔ بھلے بڑی بات، یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا جو میں نے آپ کو بیدار کرنے کے لیے بولا۔ منزل میری کچھ اور ہے، ہاں تھوڑی دیر بعد واضح ہونے والی ہے۔ میرا سینہ کھول دے، تو رسول سے بھی جب اللہ کہے الم نشرح لک صدرک تو پھر یہی ترجمہ کیا کرو، اے محمد کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے امر کو، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ جو لگنت ہے اسے ختم کر، یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی اشدد بہ اذری، اور میرا وزیر بنا میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو۔ اللہ میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دوبارہ دانت نہ نکلے۔ ذکر کے صاحبان کے نیچے بیٹھے ہو، یہاں آدم سے عیسیٰ تک نبی جو ہے سر جھکا کے بیٹھے ہو۔ کیا کر؟ میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اور بس میری منزل آ گئی ہے، اشرف جعفری کریم، جو میں نے کہنا ہے مقصود کہنے لگا ہوں۔ اشدد بہ اذری،
ہارون کو میرا وزیر بنا کر میری کمر مضبوط کر دے۔ اب سوچنے والوں سے غضنفر نے کبھی زندگی میں خطاب کیا ہی نہیں۔ آج بھی میرا خطاب انہی سے ہے جن کی ماں کے دودھ کا اثر 14 کے گھر کو ماننا ہے۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کے میری کمر مضبوط کر۔ جیسا موسیٰ نبی ویسا ہارون نبی۔ موسیٰ نبی کی کمر نبی مضبوط کرتا ہے، حجت حسین جیسی زور کمر عباس ہے۔ جو تمہیں سنانا ہے آپ بھی جو وہ شاہ نجف نے ڈیوٹی ہی اس گناہگار کی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ سنائے وہ تم سنایا کرو۔ پھر کوئی سناتا ہے تو غضنفر سے سننے کے بعد سناتا ہے، پہلے نہیں۔ دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ اب سمجھ تو گئے ہوگے کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، کس پہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ لفظ عباس سے آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی جلدی۔ عباس بس حجت سے رشتے کا نام عباس نہیں، ہاں وہ علی جو پانی اور مٹی کے کھیل میں 2 ہاتھ سیدھے مارے 2 الٹے مارے اور آدم بنا دے۔ اب مجھے نہیں خبر تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، کس کے سر سے گزر رہا ہے؟ جو علی آب و گل کے کھیل میں امجد آدم بنا دے، وہ آدم سعد علی جس کی آرزو رکھے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور سامنے پچھلے والے والا تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو پھر نعرے میں تمہارے لب ہلتے نہیں دیکھ رہا میں۔ تھوڑا سن لینا، ستھرا سننا۔ شاید جب مجلس ختم بھی کرنی ہے اور ابھی بہریاض میں پڑھنا بھی ہے، ہاں باتیں زیادہ ہیں، لمحے کم ہیں، سر اٹھانا۔ روایت کسی عالم کی نہیں، عالمہ غیر معلمہ کی ہے۔ ہاں جو صرف 2 منٹ میرے ساتھ چلا وہ عرش سے آگے جائے گا، اور جس نے زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو میں نے کیا بگاڑ لینا ہے۔ شریعت الحسین فرماتی ہیں کہ شب عاشور میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنے بھائی کے انصار کو دیکھوں، بنی ہاشم کو دیکھوں، کہاں کیا رہے ہیں۔ ہاں کسی مولوی کی روایت نہیں سنانے لگا، مولائے کل کی بیٹی جس کے منہ میں لسان اللہ کی زبان ہے اس کی روایت سنانے لگا ہوں۔ بی بی کہتی ہے میں خیمے کے عقب میں آئی، جھری سے جھانکا، میں نے منظر دیکھا کہ اصحاب اور بنی ہاشم کا حلقہ ہے، درمیان میں میرا عباس ہے، جاؤسن علی رکبتہ کل اسد علی فریستہ، عباس زانوؤں کے بل ایسے بیٹھا ہے جیسے ببر شیر اپنے شکار کے سینے میں پنجے رکھے ہو۔ علی فریستہ جیسے ببر شیر اپنے
شکار کے سینے پہ پنجے گاڑے ہوتا ہے. وَخَطَبَ خُطْبَةً لم یسمع مثلها الا من اخی الحسین. اور فرمایا وہاں اور نوجوان اور میرے بچے تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں پیچھے لگوا دیکھو مجلس کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کر سونا حرام ہے. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو کوئی فرق نہیں, باہر جا کے سو جاؤ جہاں دوبارہ نہ سونا. ہاں جی, فرمایا خطبہ دیا ہے وہاں میرے عباس نے, میں نے اس خطبے کی مثال سوائے حسین کے کسی سے سنی. اب اگر میرے سامعین مجھے یہ یقین دلا دیں کہ میرے سامنے خریدار ہیں تو سناؤں وہاں عباس نے کہا کیا. یہ محلہ نہیں چاہتا شاید سننا. اگر خطبے یہ صاحب اپنی اپنی یونین کونسلوں میں نعرے نہ لگائیں, سب مل کے سب بولو, مل کے بولو, دل سے بولو, دم دم سقیدان خطبے کا ایک ایک لفظ تمہیں جنت لے نہیں جائے گا, جنت تمہاری آغوش میں اتر آئے گی. یہ میرا وعدہ. اور غزل پر بیٹے یہ جانتے ہو یہ ڈیوٹی مولا نے اس گناہگار کی لگائی ہے. اس سے پہلے خطبے کتابوں میں تو تھے, ممبر پہ نہیں آئے. ہاں, سر اٹھانا جو کچھ شہنشاہ وفا وہاں فرما رہے تھے. سناؤں عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدل انوار. الحمدللہ مبدل انوار ومولج اللیل فی النہار. اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانهم کلاب النار وفراش الاثار فکیف یقاموا من بزاط الاطیار. مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں نے بے محل کے علم کی منڈی سجا دی تھی. فرمایا قد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ انتم لب البریت وخلاصت الخلیقت. اب جو عباس نے اس خطبے میں, یہ خطبہ تم نے آج سے پہلے نہیں سنا, اس خطبے میں عباس نے جو اپنا تعارف کرایا ہے نا عاشق جعفری, وہ لفظ یوں لگتا ہے عباس نہیں بول رہا, علی بول رہا ہے. اللہ انتم لب الخلیقت لب البریت وخلاصت الخلیقت الستم تعرفونی انا حیبت الجبار انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف صاحب ذوالفقار واللہ لو كنت وحدی فاحامی انا السید القریم ونذکرکم غدا الزلازل یوم عظیم غدا واللہ احیر جبرائیل غدا واللہ ادہش اسرائیل لأهل الشام اغفر حفرا بحافر فرسی ولو عجل الامام لعجل اصابعی سیفی والسماء ترسی فلما بلغ الى هنا اخبر واحد من انصار عبد اللہ علیہ السلام ان رجل من اسکر اہل الشام کان یتحفظ حول الخندق والخیام فوصف كالليس المغضب وركب على متن زواده بلا سر. فوصف كالليس المغضب وركب على متن فرسه بلا سر ووقف امام الجيوش ونادى يا نسمة الفجور ويا رضا الخمور
كطاب آبائكم ليلة الهجرة تتفحصون حول بيوت النور إذ لم يجسروا آباؤكم أن يتصوروا الجدار وكان علي الهجرة نائما فكيف بكم وليلة وعلي ليلة العاشور يقظان تضرعوا إلى ربكم أن يطيل عليكم الليل سرمدا فإن لكم فيه الأمان فإذا طلع السحر وأخذ الصبح أسفر فتنادون الويل والأرمان وليس كلكم الأمان يا جند إبليس وحزب الشيطان. اتنا ہی ترجمہ سنبھال لینا میرے سامنے. بہت بڑی بات ہے. جتنا میں نے پڑھ دیا اسی میں اسرار کے سمندر ہیں. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہر نور کو ایجاد کیا، جس نے رات کو دن میں داخل کیا. اما بعد حمد و صلات کے بعد اب اصحاب حسینی سے چونکہ خطاب ہے لسان اللہ کے بیٹے کا. عباس کہہ رہے ہیں ایھا الاخیار، اے پوری خدا میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں. خدائی میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں. اور اب جملہ ہے مجھے نہیں خبر کہ کس چہرے پہ شجرے ابھر آئیں گے اور کس کا چہرہ رشک ارم ہو جائے گا. عباس کہتا ہے یا انصار آل اللہ الابرار، او اللہ کی آل کے مددگاروں. چلے تو نہیں گئے ہو نا. مولوی تو آل محمد تک پہنچا ہے، آج عباس بتا رہا ہے یہ تو اللہ کی آل ہے. ہاں دھن والوں، چکوال پنڈی جھامرا والوں، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ لا ولد ضرور ہے لیکن بے آل نہیں ہے. جیتے رہو تم جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یقیناً یہی حق ہوتا ہے حلال زادوں کا اپنی امانت کو سنبھالنا. تقریباً ہر چہرہ مجھے کھلا کھلا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حلالیوں سے خطاب ہے میرا. اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ 9 محرم کو فوج شام نے امجد ہجوم کر لیا تھا کہ آج ہی جنگ کا فیصلہ کرو. تو اس کے بعد کا یہ خطبہ ہے. عباس کہہ رہا ہے او اللہ کی آل کے مددگاروں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کافروں کے گھیرے سے ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں اس محلے والے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ 1400 سال پہلے علی جیسے مفتی اکبر کے بیٹے نے فتویٰ دے دیا کہ جو حسین سے لڑنے آئے چاہے نمازی ہو میری نظر میں کافر ہے. لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کافروں کے گھیرے سے ڈرنا کیسا؟ ولا تفشلوا من کثرت الاشرار. آنکھیں کھول کے بچے
فرمایا اشرار کی کثرت سے بزدلی کیسی. اب جو جملہ عباس نے بولا ہے ہاں میں اس کا صلہ مومن سے مانگوں گا. اور مومن ایمان والا. ایمان علی کو کہتے ہیں جس کے کعبہ دل میں علی ہے اور شک کے ناپاک بت نہیں ہے. ادب سب من کثرت الاشرار لانهم کلاب النار وفراش الاثار فکیف ما یقامم من بضاعت الاتیار. فرمایا 9 لاکھ سے ڈر رہے ہو تم دشت ولا کے بپھرے ہوئے شیر ہو. یہ جہنم کے کتے ہیں. فرمایا لاکھ کتا ایک بپھرے ہوئے شیر سے نہیں لڑ سکتا. جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے دور تک. تم دشت ولا کے بکھرے ہوئے شیر ہو. یہ جہنم کے کتے ہیں. اور سر اٹھانا فراش الاثار فکیف یقامم من بضاعت الاتیار. کہا تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے عقاب ہو. یہ زمین پہ رینگنے والے ذلیل پتنگے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایک لفظ میں اسرار کی دنیایں بند ہیں. ہاں اس لیے بس صرف ترجمے پہ ہی میں اشرف جعفری گزارا کر رہا ہوں. تم فضائے بسیط شجاعت کے شاہین ہو. پتنگے جانتے ہو نا یہ جو بارش میں نکل آتے ہیں کیڑے پتنگے, یہ زمین پہ رینگنے والے پتنگے ہیں. ان سے ڈر کیسا؟ فرمایا تم وہ لوگ ہو قد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ. اللہ نے تمہیں عالم ارواح سے بھی پہلے ذر اول میں حسین کی نصرت کے لیے چن لیا تھا. کہو تو میں جاؤں. نہیں, جس نے یہ رٹا ہوا ہے پہلے خطبہ سنا ہوا ہے وہ بے شک منہ ادھر کر کے سنے, اور جو مجھ سے سن رہا ہے پھر قیمت میری پہ سننا ہوگا. ہاں اور میں نے بڑے بڑوں کے سامنے عباس کے پاک علم کی قسم کہا ہے, مجتہدین کے سامنے کہا ہے. میں نے کہا رکھو ان سب کے سروں پہ قرآن کہ جو بھی ہندوستان ہو یا پاکستان جو بھی ممبر پہ بیٹھتا ہے کون ہے جو غضنفر کو نہیں پڑھتا. ڈنگے کی چوٹ پر کہا ہے, نیٹ پہ دیکھ لو موجود ہے میرے یہ جملے, اور کوئی چھٹلا نہیں سکا. میں نے کہا صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑتا ہے. ہاں پھر سب کوئی میرے چبائے ہوئے لوگ میں استعمال کرتا ہے. سر اٹھاؤ جن کے پاس سماعت کا ہنر ہے. کیا کہہ رہا ہے پاس ذر اول میں یعنی عالم ارواح سے بھی پہلے. قد اختارکم اللہ تمہیں اللہ نے چنا لنصرت ولیہ اپنے ولی کی نصرت کے لیے, وفرحت نبیہ اپنے نبی کی دلی فرحت کے لیے. اب حسین بتا رہا ہے مقصود جعفری کہ یہ لوگ کون ہیں جو حسینی خیمے میں موجود ہیں. فرماتے ہیں انتم لب البریت, تم کائنات کا جوہر ہو. ابھی اصحاب کا تعارف ہو رہا ہے, جب عباس کا شروع ہوگا پھر میں کرسی چھوڑ دوں گا, بلکہ نہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوں.
गिरा दे। घर की बात है, थकने लगे तो इशारा कर देना। अच्छा, ये तो तुम्हारी तलब पे है। इस सीने में जो कुछ है वो शाह नजफ का दिया है और अली गिन के देता ही नहीं। हाँ, मैंने गुस्ताखी समझा। हुसैन के असहाब के मामूली हैं। आदम का जिगर नहीं हुसैन का सिपाही होना। मैंने कह दिया, अल्लाह जाने जंगल में कहा जावा है। अब्बास कह रहे हैं अंतुम लुब्बुल बरीयत, तुम कायनात का जौहर हो, व खुलासतुल खलीकत, खुदा की मखलूक का खुलासा हो। अब एकदम करवट ले रहा है असदुल्लाह का असद, लिसानुल्लाह की ज़बान, अली का नक्श सानी। अब्बास का धन वालों यही थोड़ा कमाल है कि जिस अली ने परकारे मशीयत को दूसरा अली नहीं बनाने दिया, उसकी मौजूदगी में ये अली बन के आया। कुर्सी छोड़ी हुई है, हर चेहरा मेरी नजरों की जद में, अंदर वालों बाहर वालों। अब्बास कह रहा है तुम कायनात का जौहर हो, तुम मखलूक इलाही का खुलासा हो। अला सुम तारिफ हुई, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? फरमाया अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। तो मैंने कहा है ना, जब तक उधर से अतिया ना हो, किसका जिगर है? थक तो नहीं गए हो? अना हैबतुल जब्बार, मैं खुदाए जब्बार की हैबत हूं। जैसे खिताबत हर एक को नहीं आती, इल्म अलग अतिया है, खिताबत अलग अतिया है। ऐसे मोमिन होना, ईमान अलग अतिया है, समाअत अलग अतिया है। जो सुनने का हुनर जानते हैं, हाँ, मैं उनसे दाद चाहूंगा, अपने लिए नहीं। अली के बेटे के इस जुमले के लिए फरमाया मुझे जानते नहीं, अला तलबतुल कर्रार, मैं हैदर कर्रार की आरज़ू हूं। मंजिल अभी भी काफ़ी आगे है। दुआ कर रहा हूँ कि आखिरी सरहद तक मेरे सामीन इस काफिले से बिछड़ न जाएं। और मैं खुदाए जब्बार की हैबत हूँ, मैं हैदर कर्रार की आरज़ू हूँ। अना सैफ व साहिब ज़ुल्फ़िकार, मैं ज़ुल्फ़िकार वाले की तलवार हूँ। अब पिछले महल्ले वालों सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अब्बास कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ कुन्तु वहदी फ़उहामी अला सय्यद अल करीम, फरमाया अल्लाह की कसम अगर तुम ना भी होते और मैं अकेला होता, अब जो चुटकुलों की नीयत अगर लेके बैठे हैं तो गजल फर ने कभी जिंदगी में चुटकुले बयान नहीं किए। मेरे पास होते इल्म के पहाड़ हैं जो इस बोझ को उठा सके, वो मेरा हम सफर रहे। पर मैं वल्लाहि लौ कुन्तु वहदी, अल्लाह की कसम अगर मैं अकेला भी होता तो फिर क्या, फ़उहामी अला सय्यद अल करीम, हुसैन की तरफ इशारा करके कहते हैं मैं इस करीम सैयद की हिमायत तब भी करता। और अब जो जुमला कहने लगा हूँ ये मिंबर की कसम नहीं, मिंबर की कसम खा के कह रहा हूँ, इसे खरीदोगे तो आगे तर्जमा करूंगा।
اپنے لیے نہیں، زندگی میں وہ داد سنی ہے کہ کوئی خواب میں تصور نہیں کر سکتا، خود کوئی حسرت نہیں، لیکن جو جملے عباس نے بولے ہیں اگر اس کو خراج پیش نہ کیا جائے تو پھر توہین ہے صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے کلام کی۔ فرماتے ہیں صبح ہونے والی ہے نا، صبح ہونے والی ہے، صبح اذکرکم غدا زلزلہ یوم عظیم، کہا ذرا سورج تو نکلنے دو عاشور کا، میں تمہیں کل دکھا دوں گا کہ قیامت کے زلزلے ہوتے کیا ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ بلکہ شبیر میں پابند ہے، اپنے ملک محمد کا فت علی بدی۔ ہاں ویسے تو وہ لوگ بھی ہیں جو میری ہی کیسٹوں کو علامہ کہتے ہیں، ہاں جو اصل اور نقل کا فرق سمجھتے ہو، سر اٹھانا۔ میں اذکرکم غدا زلازل یوم عظیم، میں کل تمہیں دکھاؤں گا کہ قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ اب جو ایک لفظ ہے، خدا کی قسم یہ لفظ نہیں، قرآن فصاحت ہے، تورات بلاغت ہے۔ ہاں میں اس پچھلے محلے پر یہ جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تھوڑا سا مشکوک ہوں۔ چند جملے ہیں، ایک جملے میں جملہ کائنات بند ہے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں نا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کو سننے کا کتنا ہنر آتا ہے۔ ایک جملے پر راشد جعفری میرا غازی مولا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، پہلے کہا اللہ کی قسم کل میں تمہیں دکھاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہیں۔ سر اٹھانا، وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے پہ جلالہ، فرماتے ہیں غدن واللہ احیر جبرائیل، اللہ کی قسم کل میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا۔ نہیں کچھ لوگوں کے سروں سے گزر گیا ہے جملہ۔ اس جبرائیل کی بات کر رہا ہے عباس جس نے علی کا خیبر دیکھا ہے۔ جس نے خیبر میں علی کی تلوار کے نیچے پر بچھایا، فرمایا اسے حیران کر دوں گا۔ پھر قسم کھائی غدن واللہ ادہشو اسرائیل، اللہ کی قسم کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا، وہ دہشت میں رہ جائے گا کہ جتنی تیزی سے عباس مار رہا ہے کس کس کی روح نکالوں۔ میرا خیال ہے باقی ادھار کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے نعرہ لگایا ہے یہ نہیں تھکے ہوں گے، مان لیا میں نے۔ جنہوں نے نہیں لگایا انہوں نے تو ثبوت دے دیا نا کہ تھک گئے ہم۔ غدن واللہ ہے، کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا، روحیں نکالنا بھول جائے گا۔ اب اے کاش میرے سامنے علماء ہوتے، علم صنائع، علم بدائع، علم معانی، علم بیان جاننے والے، پھر وہ لسان اللہ کے بیٹے کے اس جملے کو سنتے اور سنتے۔ عباس کہتے ہیں لِأَهْلِ الشَّامِ غَدًا أَحْفُرُ حُفُرًا بِحَافِرِ فَرَسِ، مصدر ہے حفر، حفر ہے جیم والی، فے اور رے۔ اس حفر کے لفظ سے امیر الکلام کا بیٹا کیا کھیلا ہے۔
ایک دفعہ الف لگائی ہے حفر سے پہلے آہ فورو، ایک دفعہ الف لگائی ہے بعد میں ہو فورن، ایک دفعہ لگائی ہے درمیان میں بے حافر۔ نہیں، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد تم خطبے کے حقدار ہو بھی صحیح یا نہیں۔ ہاں بالکل، یہ قسم اگر مل گیا ثبوت خریدار ہو، کہے بنا کئی سناتا رہوں گا، ورنہ ہاتھ رکھ دیا ہے، کم از کم اس دھرتی پر یہ آخری خطبہ ہوگا، اس کے بعد بیان ہوں گے، خطبہ نہیں ہوگا۔ عباس کہتے ہیں کل جب میں اشہل کو، اشہل عباس کے گھوڑے کا نام ہے، جب دوڑاؤں گا تمہیں محسوس ہوگا کہ میرا رہبر اپنی ٹاپوں سے شامیوں کی قبریں کھودتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی خوبصورت شعر تھے جس کے بھی تھے، لوح محفوظ پہ لکھوں گا میں غازی کی وفا، لیکن لوح محفوظ کیا ہے؟ اگر میں لکھتا، اگر اس کو میں لکھتا تو میں یوں لکھتا، قلب حیدر پہ لکھی ہوئی غازی کی وفا۔ میری کوئی اپنی بات تھی، شاد جیت اب حق ہے تمہارا۔ دیکھو جو حقدار کے حق میں ڈنڈی مارے، ہم 1400 سال سے لڑ ہی تو حق میں رہے ہیں۔ یقیناً میرے سامنے حلالی ہے، سارے موالی ہے، خریدار ہیں۔ فرمایا احفر و حفر بحافر فرسی، تمہیں لگے گا کہ میرا گھوڑا اپنے سموں سے شامیوں کی قبریں کھود رہا ہے۔ اور اب یہ جملہ اس سے بھی پڑھا ہے، ذات واجب جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا نا ممبر کی قسم، پتہ نہیں مجھ پر کتنا نشہ طاری رہا، میں کتاب یوں الٹی کر کے چہرے پہ رکھ کے یوں لگتا تھا کبھی جنت میں گھوم رہا ہوں، کبھی عرش پہ گھوم رہا ہوں، اور میں نے کہا تیری اس بلاغت کو میں جتنے سجدے بھی کروں اے پاسبان حرم وہ بھی کم ہے، یہ بات تو ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا شرط ایک ہے، فَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَأَجْعَلُ أَصَابِعِي سَيْفِي وَالسَّمَاءَ طَرْسِي، فرمایا شرط یہ ہے اگر میرے امام نے مجھے اجازت دے دی میں تلوار نہ بھی ہو اپنی انگلیوں کو ذوالفقار بنا دوں گا۔
فرمایا فلو آذن الامام، شرط یہ ہے امام اذن دے دے تو کیا کروں گا؟ لأجعل اصابعی سیفی، میں انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، چھوٹا سا سنا دوں؟ نہیں ویسے میں تم سے مولا کی قسم راضی ہوں، اگر کہو تو بس کروں۔ ایک حاکم گزرا ہے مرہ بن قیس، یاد رہے گا نا اس ملعون کا نام۔ اس کو پتا چلا کہ جنگ نہروان میں علی نے تیرے آباء و اجداد کو تحقیق کیا تھا۔ اس کے دل میں علی کے حسد کی آگ بھڑکی، کہتے علی زندہ ہوتا تو میں علی سے اپنے بزرگوں کا بدلہ لیتا۔ چلو علی نہ صحیح، علی کی قبر تو ہے نا۔ اس لیے میں ہر 5 منٹ بعد تم سے پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں۔ کہتے میں علی کی نعوذ باللہ قبر کو مسمار کروں گا، علی کو باہر نکالوں گا، اور آگے جو بکواس ہے میری زبان کو زیب نہیں دیتی۔ 10,000 لشکر ساتھ لیا، نجف پہنچا۔ تم تو میرے ساتھ زواری کر چکے ہو، تم بھی کر چکے ہو، ہاں، اور جو باقی گئے ہو وہ بھی ذہن میں رکھنا، آگے ثبوت آنے والا ہے۔ بس علی کی تربت کے پاس آیا، ہاتھ مار کے کہنے لگا یا علی اٹھ، بچا سکتے ہو اپنی قبر کو تو بچا دو۔ تزلزل قبر امیر المومنین وخرجت منہ اصبعین۔ بیٹھے چلے گئے ہو، علی کی قبر کو زلزلہ آیا، قبر سے 2 انگلیاں نکلی، بلا تشبیہ کمر میں آئی، کرچ کی آواز آئی، 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ اب بھی علی کی قبر میں انگلیوں کے 2 سوراخ موجود ہیں۔ فردوسی شاعر کا نام تو سنا ہے، صدیوں پہلے 800 سال پہلے گزرا ہے، فردوسی۔ اس کا شعر ہے، اس نے بنایا کیا؟ شہے کہ زد بد و انگشت مررا بدنی۔ کہتے ہیں علی وہ بادشاہ ہے جس نے مرہ کو 2 انگلیوں سے 2 ٹکڑے کیا، برائے قتل عدو ساخت ذوالفقار انگشت۔ کہتا ہے کتنا کمال ہے، اگر ذوالفقار نہیں تھی تو علی نے انگلیوں کو ذوالفقار بنا دیا۔ لاکھوں تعظیمی سجدے میں تیری ذات کو کروں، لیکن کیا کہنے تیرے عباس کے، تو نے انگلیاں بعد میں دکھائیں۔ عباس پہلے کہہ رہا ہے اگر حسین اجازت دے دے۔ ارادے 2 جملے مجھے پورے کرنے دو، بس آپ میرے حصے کا بھائی ریاض پڑھ دیں گے، لیکن میں بات کو کنارے لگا لوں، ٹھیک ہے؟ بلوا لو ان کو، سر اٹھانا، کوئی کھڑا ہے تو اسے بھیج دو، اور آؤ خود سنو، کیونکہ یہ جملے جو ہیں یہ حسرت بن جائیں گے اگر نہ سنے تو۔ ہاں چونکہ ابھی میں نے ترجمہ ادھورا کیا ہے۔ لو اذن الامام، اگر امام اذن دے دے پھر کیا کروں گا؟ لأجعل اصابعی سیفی، انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا۔ توجہ، چونکہ پہلے کہا ہے نا ہتھیار نہ بھی ہوں، بس حسین کی اجازت ہو تو انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا۔ والسماء ترسی، میں آسمان کو ڈھال بنا لوں گا۔ کہکشاں دیکھیے نا، کہکشاں اربوں کہکشائیں ہیں،
کتنی؟ اربوں، اور ایک ایک کہکشاں میں خربوں ستارے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا ستارہ اگر زمین پہ آئے پوری زمین پہ یوں چھا جائے جیسے گھڑے پہ ڈھکنی، یعنی ایک ستارے کا وزن زمین کے برابر۔ اربوں کہکشائیں ہیں، ایک ایک کہکشاں میں خربوں ستارے ہیں، اور ید اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے میں چاہوں تو آسمان کو ڈھال بنا لوں۔ اب یہاں سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے تمہیں کہ عباس کی کلائی میں کیا ہے؟ اس لیے میں نے اگر یاد ہو آپ لوگوں کو جو میری ہر مجلس سنتے ہیں، جب معاہدہ پھر واپس آتا ہوں، یہی آتا ہوں، 2 جملے رہ گئے ہیں ابھی ان کا ترجمہ واجب ہے مجھ پر، کیونکہ کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے، کیوں حادثہ ہے؟ نہیں، حسین اور اللہ کا طے شدہ معاہدہ ہے۔ حسین نے ایک ایک جز طے کی، اپنے ایک ایک ساتھی کا نام لکھوایا، قبیلہ لکھوایا، حسب لکھوایا، نسب لکھوایا، پیشے لکھوائے، عمریں لکھوائیں۔ چند لمحے تک نا میں جانے والا ہوں، کیمرے کے پیچھے والا ساتھ رہنا۔ حسین نے کہا تھا کاتب تقدیر لکھ حسین ابن علی، قلم سرسرایا حسین ابن علی، حسین بولا لکھ عباس ابن علی، سناٹا چھا گیا۔ میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کس پانی میں ہے، سناٹا، نہ قلم چل رہی ہے، نہ سریر قلم، نہ آہٹ، نہ سرسراہٹ۔ تھوڑی دیر حسین دیکھ رہا، مالک تیرا کاتب لکھ کیوں نہیں رہا؟ آواز حسین یہ بتا عباس بھی لڑے گا؟ مالک میرا سالار ہے، لڑے گا تو صحیح، پھر معاہدے میں ترمیم کر۔ کیوں مالک؟ اس کے لیے ترمیم کیوں؟ کہا حسین تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، تیرے بابا علی کی کلائی میں رہتا ہوں، اب میرے سامنے سارے علی والے ہی بیٹھے ہو نا، بھئی ید اللہ جو ہے، اللہ کا ہاتھ جو ہے تو اللہ ہی رہتا ہے نا، تیرے بابا علی کی کلائی میں رہتا ہوں، اور عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہاں آواز کر رہے حسین اگر اجازت دے، ابھی سوچ لو اگر تھوڑی سی بھی تھکن ہوئے تو ادھار اچھا تو پھر حلالیو موالیو پھر سر اٹھاؤ، میرے ساتھ آؤ، آؤ بسم اللہ۔ بس میں انتظار میں تھا، لسان اللہ کے بیٹے کے خطبے کے جملے کا ترجمہ کر کے میں ممبر آپ کو دینے لگا ہوں، آپ تبرک المصائب پڑھ دیجئے گا، سر اٹھانا۔ فلما بلغ الی ہنا، جب عباس یہاں پہنچا نا کہ اگر حسین اجازت دے دے، ہتھیار بے شک نہ دے، میں انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا، میں آسمان کو ڈھال بنا لوں گا۔ ایک حسینی دوڑتا ہوا آیا، اس نے خبر دی، کیا؟ ان رجلا من عسکر اہل شام کان یتجسس حول الخیام والخندق، مولا میں نے دیکھا ہے ایک شامی خیموں کے باہر، خندق کے باہر جاسوسی کر رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا۔ اس وقت تک 50 منٹ مجھے ہو گئے، بلکہ 51 منٹ، 51 منٹ میں اتنا بڑا جملہ میں نے ممبر کی قسم نہیں کہا جو اب کہنا ہے۔ اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تم سے کہ حاضری ہے تو بیان کرو ورنہ ادھار کرو۔ جب یہ سنا جلال آیا،
وصبا کلیس المغزب، جیسے بگر شیر بپھر کے اٹھے. عباس اٹھا. راکب اعلیٰ متن جواد بلا سرجن، ریاض بھائی زین نہیں رکھی عباس نے، ننگے پیٹھ اشہل پہ سوار ہوا. وقف امام الجیوش، شامیوں کے لشکر کے سامنے باغ کھینچی. اور عباس نے کہا یا نسمت الفجور، اور فسق و فجور کی پیداواروں، وَالرُّزَعَاءَ الْخُمُورِ، ماؤں کے دودھ سے زیادہ شراب پہ پلنے والے ناپاکوں. سر اٹھانا. مجھے ابھی سے عاشق جعفری بھائی دارا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میرے پر نکل آئیں میں اڑ جاؤں اور آسمان پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ بولوں. فرمایا کذاب آبائکم لیلۃ الہجرۃ تتفحصون حول بیوت النور. کہا باپ دادا کی سنت ادا کر رہے ہو جیسے انہوں نے شب ہجرت بیت نور کی جاسوسی کی تھی، حسین کے خیموں کی جاسوسی کرنے آئے ہو. اب یہی فکرہ ہے جس کے لیے میں نے تمہیں تکلیف دینی ہے، یہ وصول کر لو. میں گیا. عباس کہتا ہے اذ لم یجسر آباؤکم ان یتصوروا الجدار وکان علی الحجرۃ نائما فکیف بکم وعلی لیلۃ العاشور یقظان. فرمایا تمہارے باپ دادا کو شب ہجرت یہ جرت ہوئی تھی کہ وہ دیوار پھاند کے اندر چلے جائیں، حالانکہ ہجرت والا علی تو سویا ہوا تھا. فرات چھوڑ کے بھاگے ہیں پاس بار فرات، علی کے شہر کے ہمیں کتاب لا نہ سکے. ابھی آدھا جملہ باقی ہے، آدھا، ایک منٹ بھی باقی نہیں پڑھنا میں نے. فرمایا لم یجسر آباؤکم، تمہارے باپ دادا کو جسارت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی ان یتصوروا الجدار کہ دیوار ہی پھاند جاتے. وکان علی الحجرۃ نائما، حالانکہ ہجرت کی رات والا علی جاگ رہا تھا. اور تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ جانتے نہیں ہو آج تو شب عاشور کا علی جاگ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات چلی؟ نا اب سوچتے رہنا میں نے کچھ کہا تو شاید تسمے ٹوٹ جائیں. علی نے اپنے بابا کو شب ہجرت کا علی کہا، خود کو شب عاشور کا علی کہا. شب ہجرت والے علی نے ایک کو بچانا تھا. اور عباس نے پتہ نہیں کس کس کو بچانا ہے. جس نے ایک کو بچانا تھا اس نے اسی رات اللہ سے رضائیں لے لی. بس میں کیا سوچتے رہنا. شب ہجرت والے نے جس نے ایک محمد کو بچانا تھا اس نے اللہ سے رضائیں لے لی، اور جس نے 72 کو بچانا ہے، جس نے شب عاشور کے محمد کو بچانا ہے، وہ کیا لے گا؟ میری طرف دیکھنا. بس فرق ہے، اللہ کرے اب حلالیوں کے سمجھ میں آ جائے. علی سے اللہ نے کہہ رکھا ہے تو جب چاہے لوح محفوظ کا لکھا مٹا سکتا ہے. عباس سے اللہ نے کہا ہے تجھے لوح محفوظ کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب چاہے اپنی لوح محفوظ بنا سکتا ہے. گمان ہے نا.